بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ اس فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت کی دعا پر فرشتے کی آمین کہنے کی امید ہوتی ہے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ جو عورت خواب میں کھلے بال دیکھے تو سمجھ جائیں کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لو، تھکاوٹ جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ ان میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے قیمتی چیز لے کر جائیں گی۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین میں گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کیلا کینسر کے مرض میں نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ پیاسے کوے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کمر میں درد ہو تو وہ تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کبھی اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے قبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرے، تو میٹھی چیزیں کھانے کے بعد کبھی اس کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑو، دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیموں آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور روزانہ نہائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلا لی جائے تو مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر پکتے ہوئے سالن کے اندر تھوڑا سا کچا دودھ شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جاتا ہے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو۔ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامات ہوتی ہے۔ جو عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجوریں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیاری ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کرو، میٹھی نیند آئے گی اور سکون کی نیند آتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی خاص نشانی ہے۔ اگر سانس کے پھولنے کی پرابلم ہو جائے تو شربت سندل
پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرے کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بے حد مفید ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی اور تازہ ہی رہتی ہے۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا جوا گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے بہترین رکھنا چاہتے ہو تو دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اجوائن دمہ کے مریض کو جلدی ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اجوائن دمہ سے بہت جلدی چھٹکارا دلاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی اسمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ پیڑ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے تو پانی میں اسپاغول ملا کر پی لو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیا کرو۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو جائے تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ گنے کا رس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دودھ میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی بہت جلدی کم ہوتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بادام کے مغز کے ساتھ کچھ دانے پیس لیں، تھوڑی سی چینی ملا کر صبح شام یہ کھائیں، چند دن میں بلغمی کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ نمک مت کھاؤ ورنہ آپ کا دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دہی کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آلو کی چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چمیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہوتا ہے۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں تو ایسے بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسپاغول پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور بواسیر کی بیماری کے لیے اس کا پینا بے حد مفید ہے۔ صبح نہار منہ 50 گرام پیاز کے رس سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں سے کسی کو کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن بنا کر کھلائیں۔
ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لو، پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی، کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو دودھ کا 1 گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا۔ آج کل کی نسل میں بانجھ پن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی بھی ہے۔ اگر آپ کو بانجھ پن کی پرابلم ہو جائے، بانجھ پن میں اخروٹ مددگار ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر 2 دانے اخروٹ کے کھایا کرو، بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں، یہ مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ نمک کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے جسم میں طاقت کم ہو جائے گی۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیں، گلے کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں بھی خارش کا مسئلہ ہو تو خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور اس میں ذرا سی پھٹکڑی پیس کر لگاؤ، خارش جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور بھوک لگنے پر کھانے کا بھی دل نہ کرے تو گڑ کھایا کرو۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں تو کبھی ان کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں اور ان کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ سارا دن جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو جاتی ہے اور بندے کا بدن ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ دل کے وال بند ہو جائیں تو اجوائے کھجور کی گٹلی کھا لو، کبھی دل کی پرابلم نہیں ہوگی۔ آم کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک ٹھنڈی کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں بنتے، کیونکہ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، بخار جیسا بھی ہوگا اتر جائے گا۔ پہلی بار سفید رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں نکلتا۔ بدنما داغ دھبے دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے پیس کر ان میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے اچھی طرح چہرے پر لگائیں، داغ دھبے بہت جلدی صاف ہو جائیں گے۔ پالک ساگ میتھی سے جسم کی تھکاوٹ، سستی اور اداسی دور ہوتی ہیں۔
اور اس شخص کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ جب تک ساگ باتھو کا موسم ہے تو انہیں لازمی استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ موٹی خواتین یہ چیزیں اگر روزانہ کھائیں گی تو دبلی پتلی ہو سکتی ہیں۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات، انہیں کھانے سے وزن کم ہوگا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ گے تو پانی کم پیا کرو، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ دوائی کھانے کے بعد پانی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو کیونکہ آخری لقمے میں صحت ہوتی ہے۔ نیم کا رس پیو، پھنسیاں نہیں نکلیں گی۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ باورچی خانے میں دروازوں کھڑکیوں میں اگر چونٹیاں ہو جائیں تو لیموں کا رس نچوڑ دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی، دوبارہ کبھی آپ کے کچن میں نہیں آئیں گی۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں تو انہیں بہت جلدی رونا آتا ہے۔ پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو جائے تو دالوں کا استعمال زیادہ کرو۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ چلغوزے اگر مہنگی چیز ہے مگر روزانہ 10 عدد کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہیں، لیکن پالک کا استعمال سر درد والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پالک استعمال کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں بے پناہ طاقت بڑھتی ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گہرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں بے حد جراثیم ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ رہو، گھر میں رزق بھی بڑھے گا، سکون بھی آئے گا۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں۔ پیٹ کے مروڑ اور ہاضمے کی خرابی کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں، اس سے ان کو فوری آرام ملتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مولی، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل سے بالوں کی مالش کرتے رہیں۔ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے، اس سے بالوں کی جڑیں بے حد مضبوط ہوتی ہیں اور املی کے استعمال سے بال بہت جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ 1 ہفتہ آزما کر دیکھیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کالے زیرے کو
چھلکے بھر گرم پانی کے ساتھ شامل کر کے پئیں، اس سے گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آپ اسے پاؤڈر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹانسلر کا مسئلہ ہو، گلے میں درد رہتا ہو، تو وہ شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں، گلے کا درد دور ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔